خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ سلطانہ ڈاکو، قسط نمبر 39۔ پولیس والوں نے سلطانہ اور چمیلی کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ ان کے للکارنے پر جب وہ دونوں نہیں رکے تو انہوں نے فائرنگ بھی شروع کر دی۔ چونکہ فائرنگ کرنے والے ان کا ہدف دونوں ہی دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے گولیوں کو اپنے نشانے پر لگنا ذرا مشکل تھا۔ لیکن یہ محض ایک اتفاق اور سلطانہ کی خوش قسمتی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ خوش قسمتی کب تک اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے خود ابھی پلٹ کر پولیس پارٹی پر ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ اس میں ایک مصلحت تھی۔ چمیلی اور وہ آگے پیچھے گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جلد ہی وہ ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں دونوں گھوڑے برابر نہیں چل سکتے تھے۔ پولیس والے مستعدی سے ان کے تعاقب میں تھے اور آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ سلطانہ کو زیادہ تر یہی تجربہ ہوا تھا کہ پولیس والے ان لوگوں کے تعاقب میں جنگل میں گھستے ہوئے گھبراتے تھے، کیونکہ ڈاکو کے لیے تو جنگلات گھر کی طرح تھے، لیکن پولیس والوں کے لیے وہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ مگر یہ پولیس پارٹی ان کا پیچھا چھوڑتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید یہ دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے کہ سلطانہ اس وقت صرف ایک عورت کے ساتھ تھا۔ اسے ہلاک یا گرفتار کرنے کا اس سے اچھا موقع انہیں مشکل ہی سے مل سکتا تھا۔ اس پولیس پارٹی کی قیادت در حقیقت جاوید ملک کر رہا تھا، جو کبھی فریڈی ینگ کی اجازت سے اور کبھی اس کی اجازت کے بغیر اپنی مخصوص ٹیم میں سے کچھ ساتھیوں کو ہمراہ لے کر اس امید پر مختلف علاقوں کے دورے پر نکل جاتا تھا کہ شاید کبھی اتفاقاً سلطانہ اور اس کے ساتھیوں سے سامنا ہو جائے۔ اس کے یہ دورے کبھی کسی مخبری کے باعث ہوتے تھے اور کبھی وہ مخبری بغیر ہی نکل پڑتا تھا۔ اس نے دبی دبی زبان میں ینگ کے طریقہ کار سے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے کم امید تھی کہ ینگ بھی سلطانہ کو گرفتار کرنے یا ہلاک کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اسے یہ امید تو اس سے بالکل نہیں تھی کہ وہ سلطانہ کے پورے گروہ کا قلع کما کر سکے گا۔ اسے اندیشہ یہی تھا کہ ینگ اگر کبھی قدرت کی کسی بہت بڑی عنایت کے بدولت سلطانہ کو ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ گروہ میں کسی دوسرا فوراً سلطانہ کی جگہ سنبھال لے گا اور وہ یقیناً سلطانہ کا متبادل ثابت ہوگا۔ دوسری طرف ینگ کو اس کے اس طریقہ کار سے اتفاق نہیں تھا کہ وہ پولیس پارٹی کو لے کر اس امید پر مختلف علاقوں کی خاک چھاننے کے لیے نکل کھڑا ہو تاکہ سلطان اور اس کے ساتھیوں سے اس کا سامنا ہو جائے۔ ینگ کا یہی خیال تھا کہ سلطانہ محض اتفاقات کے سہارے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے ٹھوس حکمت عملی کی ضرورت تھی، جس میں وہ سلطانہ کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھنا چاہتا تھا۔ جاوید ملک نے اب اس سلسلے میں ہونے والی میٹنگوں میں اکثر ینگ کی باتوں پر زیر لب طنزیہ انداز میں مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت گویا اس کا نظریہ صحیح ثابت ہو گیا تھا کہ کوشش جاری رکھی جائے تو سلطانہ سے اتفاقاً بھی سامنا ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھ کر تو اس کا دل کچھ زیادہ ہی خوشی اور جوش و خروش سے بھر گیا تھا کہ سلطانہ اپنے گروہ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی محبوبہ کے ساتھ تھا۔ اگر آج وہ سلطان اور اس کی محبوبہ کو گرفتار یا ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان پولیس کی تاریخ میں اس کا یہ نام امر ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں فریڈی ینگ کا سارا تجربہ، اس کی شہرت، ساکھ اور فلسفیانہ قسم کے نظریے سب کچھ دھرا رہ جاتا۔ جاوید ملک کے ذہن پر اسی قسم کے خیالات کی یلغار تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہیں زیادہ پرجوش انداز میں ان سے بہت آگے گھوڑا دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے سلطانہ پر بہت سے فائر کیے تھے، لیکن کوئی بھی گولی اسے چمیلی کو نہیں لگ سکی تھی، جس پر جاوید ملک کو حیرت بھی تھی۔ تاہم ابھی وہ مایوس نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی جد و جہد کوئی نہ کوئی فیصلہ کن نتیجہ ضرور نکلے گا۔ وہ سلطان اور چمیلی کے تعاقب میں بے دھڑک جنگل میں بھی داخل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خوف محسوس نہیں کیا تھا اور سلطانہ کو بزدلوں کی طرح آگے آگے بھاگتے دیکھ کر وہ دل میں بہت خوش تھا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد اسے سلطان اور چمیلی کہیں نظر نہ آئے، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کس طرف گئے ہوں گے۔ وہ بھی اسی سمت میں تھوڑا آگے گیا تھا کہ اچانک گولیوں کے دھماکوں سے اس کے کانوں کے پردے پھٹتے پھٹتے بچے۔ اسے یوں لگا جیسے گولیاں اس کے کانوں کے بالکل قریب چلائی گئی تھی، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے کوئی اسے نہیں لگی تھی۔ لیکن اس کا گھوڑا اس بری طرح اوندھا گرا کہ قلع بازی کھا گیا۔ جاوید ملک بر وقت اس پر سے چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی ہوتی تو وہ اپنے ہی گھوڑے کے نیچے کچلا جا چکا ہوتا یا دب جاتا، کیونکہ اس کا گھوڑا جہاں گرا تھا وہی ساکت ہو گیا تھا۔
جاوید پیچھے دیکھے بغیر درختوں کے درمیان بھاگتا چلا گیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور کچھ افراتفری کی سی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھی۔ اس نے کئی انسانی چیخیں اور گھوڑوں کی تیز سنناہٹ بھی سنی۔ وہ رکا نہیں اور اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ حالانکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھی بھی جنگل میں آ گھسے تھے اور ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یقیناً ان پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے کون مر گیا تھا اور کون زندہ بچا تھا۔ اس اچانک اور قطعی غیر متوقع افتاد سے اس کا دماغ جھنجھنا گیا تھا اور اعصاب لرز کر رہ گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس نے سلطان اور چمیلی کو جنگل میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ جب ان دونوں کے تعاقب کرتے ہوئے جنگل میں داخل ہوا تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے تھے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ کہیں گھات لگا کر نہیں بیٹھے تھے۔ ان کی ساری کوشش صرف یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کی الغار سے بچا کر نکل جائے۔ جنگل میں جاوید ملک کو دوسرے لوگوں کی موجودگی بھی کوئی آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ تو پھر گولیوں کی بارش کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر اس نے خود کو محفوظ محسوس کیا تو رک گیا اور چھوٹے درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ تب اچانک اس کی سمجھ میں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اصل میں کچھ لوگ اونچے درختوں پر پتوں کے درمیان چھپے بیٹھے تھے، جنہوں نے اس پر اور اس کے پیچھے آنے والے ساتھیوں پر گولی کی بارش کی تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ گولیوں کی اس بارش سے زندہ نکل آیا تھا۔ اپنے بچ جانے کی یہ خوشی صرف ایک لمحے کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اپنے ساتھیوں کے بارے میں فکر اور تشویش نے اسے آگھیرا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کون زندہ بچا تھا اور کسے موت نکل گئی تھی۔ اسے کچھ یوں لگا تھا جیسے فائرنگ نے اس کے ساتھیوں کو ہڑبڑا کر ادھر ادھر نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر بھاگ نکلا تھا، لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور مارے گئے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ سب کے زندہ نہیں بچنے کی امید تھی۔ اب گو کے سناٹا چھا چکا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھم گئی تھی، لیکن جاوید اپنے اندر اتنی ہمت محسوس نہیں کر رہا تھا کہ واپس جا کر صورتحال کا جائزہ لیتا اور دیکھتا کہ اس کے ساتھیوں پر کیا گزری تھی۔ موت اسے چھو کر گزری تھی اور اس کے اعصاب ابھی تک منتشر تھے۔ اپنا بچ جانا اسے ایک انہونا سا واقعہ محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہوا تھا کہ سلطانہ اتنا ترنے والا بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ شاید ینگ کی حکمت عملی درست تھی جو سلطانہ کے سلسلے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا تھا۔ اب اسے اپنی کچھ دیر پہلے کی کیفیت خود قابل رحم لگ رہی تھی، جب اس نے سامنے سے صرف سلطان اور چمیلی کو آتے دیکھ کر سوچا تھا کہ آج تو شاید قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے اور شکار خود چل کر جال کی طرف آ رہا ہے۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ سلطانہ جب یکدم پلٹ کر جنگل کی طرف بھاگا تھا تو در حقیقت وہ پولیس پارٹی کو اپنے چوہے دان کی طرف لے جا رہا تھا۔ دراصل یہ سلطانہ کی ایک احتیاطی تدبیر تھی جو اس کے کام آ گئی تھی۔ وہ جب بھی سادھو کے ہاں چمیلی سے ملنے آتا تھا تو اپنے 4 ساتھیوں کو پہلے قریبی جنگل میں بھیج دیتا تھا۔ اس کی ہدایت یہی تھی کہ وہ اس وقت تک جنگل میں چھپا رہا کرے جب تک قریبی میدان سے سلطان اور چمیلی کو رخصت ہوتے نہ دیکھ لیں۔ اگر سادھو کے جھونپڑے میں سلطانہ کے قیام کے دوران انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہو یا فائرنگ وغیرہ کی آواز سنائی دے تو وہ سلطانہ کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جائے۔ اس روز بھی سلطانہ کے 4 ساتھی جنگل میں موجود تھے اور پولیس کو اس کے تعاقب میں آتے دیکھ کر درختوں پر چڑھ گئے تھے اور انہوں نے اپنا کردار بڑی عمدگی سے ادا کیا تھا۔ ادھر درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا جاوید ملک اس الجھن میں تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے چاروں طرف سکوت چھایا ہوا تھا جو اسے موت کا سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ واپس جا کر دیکھے اس جگہ کیا ہوا تھا جہاں اوپر سے گولیوں کی بارش ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بہت بڑی خبر اس کی منتظر ہوگی، لیکن بہرحال اسے وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ تو لینا تھا۔ وہ چھپ کر کب تک بیٹھ سکتا تھا؟ وہ جھکا جھکا درختوں کی آڑ لیتا ہوا کسی درندے کی طرح چوکنا ہو کر نہایت احتیاط سے واپس روانہ ہوا۔ وہ اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، آگے پیچھے ہر طرف دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے اندیشہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کسی سمت سے گولی آئے گی اور اس کا لہو چاٹ جائے گی۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ پولیس والے سلطان اور اس کے گروہ کے تعاقب میں جنگلوں میں داخل ہونے سے کیوں گھبراتے تھے۔ سلطان اور اس کے ساتھی واقعی چرند پرند اور درندوں کی طرح جنگل کی مخلوق بن کر رہ گئے تھے۔ جنگل ان کے گویا گھر کی طرح تھے، جبکہ دوسروں کے لیے وہاں قدم قدم پر دشواریاں اور خطرات تھے۔
سلطانہ اور اس کے ساتھی اس لیے جنگلی درندوں سے بھی زیادہ خطرناک تھے کہ ان کے پاس نہ جانے کتنا اسلحہ تھا۔ جاوید ملک کو واپس اس جگہ پہنچنے میں خاصی دیر لگ گئی جہاں اس کے سر پر گویا قیامت ٹوٹی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ جنگل کی زمین پر بکھرے ہوئے خشک پتوں اور ٹہنیوں پر ادھر ادھر اس کے 5 ساتھیوں کی لاشیں الٹی سیدھی پڑی تھی۔ باقی کے گھوڑے غائب تھے، شاید وہ دھماکوں سے گھبرا کر ادھر ادھر کہیں بھاگ گئے تھے۔ اس کے مزید 5 ساتھی نہ جانے کہاں تھے، شاید وہ بھی جانے بچا کر ادھر ادھر کہیں نکل گئے تھے۔ اس کے دل کو ذرا سا اطمینان یہ دیکھ کر ہوا کہ وہاں ایک ڈاکو کی بھی لاش پڑی تھی۔ وہ شاید اسی درخت سے گرا تھا جس کے نیچے اس کی لاش پڑی تھی۔ جاوید ابھی بوجھل دل کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے اپنے عقب میں خشک پتوں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ اپنی رائفل کا رخ ادھر کرتے ہوئے تیزی سے گھوما اور عین ممکن تھا کہ خوف اور خطرے کے احساس کی وجہ سے غیر ارادی طور پر وہ ٹریگر بھی دبا دیتا، لیکن وہ بر وقت گولی چلاتے چلاتے رک گیا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت اور ساتھی انسپیکٹر کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی اسی کی طرح جھکا جھکا نہایت محتاط انداز میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ جاوید کے قریب آ کر رکنے کے بعد بھی وہ اپنی رائفل ادھر ادھر گھماتے ہوئے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ ابھی درختوں کے درمیان سے کوئی عفریت نکل کر اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا رام لال؟ جاوید نے اپنے ساتھی پولیس والوں کی لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت متصافانہ انداز میں کہا، ہمارے 5 آدمی چند سیکنڈ میں مارے گئے۔ سر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ راکشس درختوں کے اوپر چھپے ہوئے ہوں گے۔ رام لال بھی گلوگیر سی آواز میں بولا، وہ سر وہ آدمی نہیں چھلاوے تھے چھلاوے، وہ تو اپنے ہتھیاروں سمیت بندروں کی طرح شاخیں پکڑ کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگا رہے تھے۔ وہ خبیث ذرا سی دیر میں اپنی کارروائی کر کے غائب ہو گئے۔ جنگل میں کہیں ان کے گھوڑے بھی موجود نہیں تھے۔ تم لوگوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جاوید نے پوچھا۔ رام لال نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، سر آپ تو خود گولیوں کی بوچھاڑ ہوتے ہی غائب ہو گئے تھے، ہم سے آپ مقابلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جاوید گویا اس کی خاموش نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے دیانتداری سے بولا، میں مانتا ہوں کہ چند سیکنڈ کے لیے واقعی میں بدحواس ہو گیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی میرے حواس ٹھکانے آئے میں یہاں واپس آ گیا۔ ہم نے بھی اسی طرح اس اچانک حملے سے سنبھلنے کے بعد پوزیشن لے کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ رام لال بردباری سے بولا، تبھی تو ایک ڈاکو مارا گیا اور وہ لوگ بھاگ بھی گئے، ورنہ شاید ہم سارے کے سارے ہی مارے جاتے۔ اس دوران جاوید ملک کے 2-4 مزید ساتھی ادھر ادھر سے واپس آ گئے۔ جو زندہ بچ گئے تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں کی تلاش شروع کر دی جو بدک کر بھاگ گئے تھے۔ اب انہیں ان لاشوں کو انہی گھوڑوں پر لاد کر شہر لے جانا تھا۔ اس واقعے نے جاوید ملک کے دل میں سلطانہ کی نفرت کو کچھ اور بڑھا دیا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ آئندہ وہ بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ سلطانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ سلطانہ اور اس کا گروہ جب اپنے مرنے والے ساتھی کا سوگ منا چکا اور ان کے ہاتھوں مارے جانے وہ پولیس افسروں کی تدفین یا انتم سنسکار تمام تر سرکاری اعزاز کے ساتھ ہو چکی، تو دونوں فریقوں کی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ پولیس والے تو سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے یا ہلاک کرنے کی کوشش اپنا فرض سمجھ کر کرتے تھے، لیکن سلطانہ اور اس کا گروہ بھی لوٹ مار اور قتل و غارت کچھ اسی طرح کرتا تھا جیسے ان کا اہم فریضہ یا زندگی کا ضروری حصہ ہو۔ سلطانہ کی تمام تر سخاوت کے باوجود ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ مزید لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ ادھر 5 پولیس والوں کے مرنے کے بعد جاوید ملک اور فریڈی ینگ کے درمیان ایک غیر محسوسہ کھچاؤ آ گیا تھا۔ حالانکہ ینگ نے جاوید ملک کو ذرا سی بھی سرزش نہیں کی تھی۔ اس نے واقعے کے چند دن بعد اپنے دفتر میں جاوید ملک سے تنہائی میں ملاقات کے دوران یہی کہا تھا، میں تمہارے طریقہ کار کو غلط نہیں قرار دے رہا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی سلطانہ اور اس کے محبوبوں کو اپنے سامنے دیکھ کر انہیں پکڑنے کے لیے دوڑ پڑتا، خاص طور پر اس وقت جب میرے ساتھ 10 مسلح ماتحت موجود ہو۔ تو اس کے باوجود میں ایک بار پھر تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ سلطانہ کے سلسلے میں کبھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس فتنے سے نبٹنے کے سلسلے میں
طاقت سے زیادہ تحمل و تدبر کام آئے گا۔ ہمارے اس تحمل اور تدبر کے دوران نہ جانے کتنا نقصان ہو جائے گا۔ جاوید ملک کا لہجہ دھیما لیکن قدرے تنزیہ تھا۔ جلد بازی میں نقصان اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ینگ نے نرمی سے کہا، کیا ہم اتنے زیادہ تحمل اور تدبر سے کام لیں گے کہ اب بھی چمیلی تک کو گرفتار نہیں کریں گے؟ جاوید ملک دبی دبی ناگواری سے بولا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے سلطانہ کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ سلطانہ کی محبوبہ ہے اور وہ پورے روہیل کھنڈ کی پولیس کی آنکھوں کے سامنے ٹھاٹھ سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی ناچنے والی نہیں بلکہ کوئی راجکماری یا ملکہ ہے جس پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس وقت وہ ہمارے لیے کسی راجکماری یا ملکہ سے اہم ہے، ینگ بولا۔ میں اب بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ شاید اسی کے ذریعے ہم سلطانہ تک پہنچ سکیں۔ شاید اس وقت تک ہماری آدھی پولیس فورس قتل ہو جائے۔ جاوید ملک کے لہجے میں تلخی صاف تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم نے اسے اٹھایا اور پوچھ گچھ کے سلسلے میں اس سے کوئی بدسلوکی کی تو اس سے زیادہ پولیس والے مارے جائیں گے جتنے فی الحال مارے جا رہے ہیں۔ یہ میری پیشن گوئی ہے۔ ینگ کا تحمل برقرار تھا۔ چمبیلی کا آزاد رہنا مجھے پولیس کی شرمناک شکست محسوس ہوتا ہے۔ جاوید ملک نے بالآخر گویا دل کی بات کہہ دی۔ جنگ میں کبھی کبھی مصلحت کے تحت پسپائی بھی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب سچ میں شکست نہیں ہوتا، ینگ بولا۔ سر، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سوچ اور آپ کا طریقہ کار کے مطابق چل سکوں، لیکن ابھی کبھی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جایا کروں تو آپ برا نہ منایا کریں، جاوید ملک بولا۔ پھر وہ ینگ سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ینگ سگار کے ہلکے ہلکے کش لیتا وہ پرخیال انداز میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس روز بھورا کہیں باہر سے آیا تو بے حد پرجوش نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈیرے پر پہنچتے ہی سیدھا سلطانہ کے پاس گیا اور بولا، مجھے اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے جس نے تمہارے بارے میں مخبری کی تھی کہ تم چمیلی کے ساتھ اس کے مکان پر ملنے جاتے ہو، جس کے بعد 4 پولیس والے وہاں گھات لگا کر بیٹھے تھے، جن میں سے 2 تمہارے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ کیا یہ پکی بات ہے کہ تمہیں جس آدمی کے بارے میں پتہ چلا ہے واقعی مخبری اسی نے کی تھی؟ سلطانہ بھویں اچکاتے ہوئے بولا، ہاں، جب مجھے خود پکا یقین ہو گیا اس کے بعد ہی میں تمہارے پاس آیا ہوں، بھورا بولا، ورنہ اڑتی اڑتی خبریں تو مجھے کئی دن پہلے ملی تھی۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی تمہاری مخبری کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے اور اس سے پہلے کبھی کسی غریب آدمی نے سلطانہ کی مخبری کے بارے میں شاید سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ تو تم واقعی عجیب خبر لائے ہو، سلطانہ بھی حیران ہوئے بغیر بولا۔ اب کیا کرنا ہے؟ بھورے نے دریافت کیا۔ میں نے تم سے پوچھے بغیر کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ سلطانہ نے پرخیال انداز میں مونچھ کو بل دیتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا کہ خود کوئی قدم نہیں اٹھایا، ایسے کاموں میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک لمحے خاموش رہا، پھر گویا فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، غریب ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے سلطانہ کے بارے میں مخبری کی ہے، دوش بہت بڑا ہے، سزا تو اسے ملنی چاہیے۔ کہاں رہتا ہوا وہ؟ مراد آباد سے باہر ایک غریبانہ سی بستی میں رہتا ہے، چمیلی کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے اس کا گھر، بوڑھے نے بتایا۔ بس تو پھر سفر کی تیاری کرو، آج رات ہی اس کے ساتھ حساب کتاب صاف ہو جانا چاہیے، سلطانہ نے کہا۔ ہم صرف 7 آدمی جائیں گے۔ جب سلطانہ یہ ہدایت کرتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے صرف وہی 6 ساتھی جائیں گے جو شروع ہی سے اس کے ساتھ تھے اور بچپن کے دوست تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر مراد آباد کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو گہری رات کا سکوت ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس بستی میں چند کتوں نے بھونک کر ان کا استقبال کیا، جبکہ ان کے مطلوبہ مجرم کا مکان تھا۔ مکان قدرے بلندی پر تھا۔ سلطانہ نے دھندلی چاندنی میں بہت دور تک گرد و پیش کا جائزہ لیا تو اسے چمیلی کے مکان کا تاریک حوالہ بھی دکھائی دیا۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی، گو کہ اسے معلوم تھا کہ اب پولیس یا CID وغیرہ چمیلی کے مکان کی نگرانی نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ کسی اور مشن پر آیا ہوا تھا۔
جب وہ کسی اہم مقصد کے لیے نکلا ہوتا تھا تو پھر پوری کوشش کرتا تھا کہ چمیلی کے بارے میں کوئی رومان انگیز تصور بھی اس کے ذہن پر حملہ نہ کر پائے۔ مکان کا محلے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص کس طرح اس کے بارے میں مخبری کرنے میں کامیاب ہوا ہوگا۔ اسے شاید کبھی سلطانہ کا حوالہ وہاں متحرک نظر آیا ہوگا جہاں چمیلی کا مکان تھا، پھر شاید اس نے کافی محنت سے اس سلسلے میں جاسوسی کی ہوگی۔ اس کے باوجود سلطانہ کے بارے میں کسی کا مخبری کرنا خود سلطانہ کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اب تو اس کے بارے میں خود اس کے ہاتھوں لوٹنے والے بنیوں، ساہوکاروں اور زمینداروں نے بھی اس کے بارے میں پولیس کو کوئی بات بتانا چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ اپنی تقدیر پر شاکر ہو گئے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس فتنے پر قابو پانا پولیس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اب اسے مزید ناراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سلطانہ کے آدمی جن بنیوں سے مہینے 20 دن کا راشن لینے جاتے تھے، اب وہ بھی ان کے بارے میں جان چکے تھے کہ وہ سلطانہ کے گروہ کے لوگ ہیں، لیکن کوئی ان کے بارے میں زبان نہیں کھولتا تھا۔ دکانداروں کے لیے یہی غنیمت تھا کہ سلطانہ کے آدمی ہر چیز کے پیسے دوسروں سے کچھ زیادہ ہی دے کر جاتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی سلطانہ کے گروہ کے ہاتھوں لٹ چکا ہوتا تو تب بھی شاید وہ یہ سوچ کر صبر کر لیتا کہ اس کے اپنے ہی گئے ہوئے مال میں سے کچھ واپس آ رہا ہے۔ اس پس منظر میں سلطانہ کو اس آدمی پر حیرت تھی جس نے غریب ہوتے ہوئے بھی اس کی مخبری کی تھی۔ غریب تو اس سے محبت کرتے تھے۔ معمول کی رسمی کارروائی کے دوران یا ڈکیتی وغیرہ کے بعد جب پولیس یا CID والے کسی گاؤں، قصبے یا بستی میں تفتیش کے لیے آتے تھے تو بہت سے لوگوں سے پوچھتے تھے کیا انہوں نے ڈکیتی کے دوران یا ویسے ہی عام حالات میں کبھی سلطانہ یا اس کے کسی آدمی کو دیکھا ہے، کیا وہ اس گروہ کے کسی ڈاکو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ تو سب کا جواب نفی میں ہوتا تھا، سب انجان بن جاتے تھے۔ ڈکیتی کے دوران اگر کوئی ڈاکو کو دیکھنے کا اعتراف بھی کرتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ ان کے چہروں پر ڈھانٹے بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ پولیس اور CID کی عام سی اور رسمی رپورٹوں میں زیادہ تر یہی لکھا ہوتا تھا، بھرپور تفتیش کی گئی، لیکن درج ذیل باتوں کے سوا کوئی خاص اور کارآمد معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ درج ذیل باتیں وہی ہوتی تھی وہ جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی رپورٹوں میں لکھ چکے ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بھی بس اپنی ڈیوٹی بھگتاتے اور جان چھڑا لیتے تھے۔ بستی میں شاید کسی طرح یہ خبر پھیل چکی تھی کہ سلطان اور اس کے ساتھی خاص گھر پر آ کر رکے ہیں۔ رات کا سکوت کچھ اور گہرا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ کتوں نے بھی بھونکنا بند کر دیا تھا۔ لوگوں نے بھی شاید یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی غریبانہ بستی میں ڈاکہ ڈالنے تو نہیں آ سکتا، یقیناً کسی اور ہی کام سے آیا ہوگا۔ شاید انہیں یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ رات کے اس پہر وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی نہیں آیا ہوگا، ورنہ اس طرح ایک مخصوص گھر کے سامنے جا کر نہ رکتا۔ فضا میں جیسے خوف کی لہریں سی پھیل گئی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا ہو یا سنگن مل گئی ہو کہ ان کی بستی میں ایک آدمی کی شامت آنے والی تھی۔ سلطانہ کے ساتھی گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ بھورا منتظر انداز میں سلطانہ کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ سلطانہ نے اشارہ کیا۔ 3 آدمیوں نے چند قدم پیچھے ہٹ کر دوڑتے ہوئے بیک وقت اپنے کندھوں سے دروازے پر ٹکر رسید کی۔ ایسا لگا جیسے 3 غسیلے بھینس سے ایک ساتھ دروازے سے ٹکرا گئے ہوں۔ دروازہ اکھڑ کر اندر جا گرا۔ اندر سے کسی کی خوفزدہ سی چیخ ابھری۔ وہ سب رائفلیں سنبھالتے نیچے گرے ہوئے دروازے کو پھلانگتے یکے بعد دیگرے اندر چلے گئے۔ چھوٹے سین سے ذرا آگے ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی چھت کی بلی میں لالٹن لٹکی ہوئی تھی جس کی زرد روشنی میں چند افراد بستروں پر اٹھ کر بیٹھے دکھائی دیے۔ سلطان اور بھورا دروازے پر پہنچ گئے، باقی لوگ صحن میں رک گئے۔ کمرے میں جھانکتے ہی سلطانوں کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ اس کے سامنے پرانی سی ایک چادر سے جھانکتا ہوا چاند سا چہرہ تھا۔ اس لڑکی کی عمر بمشکل 15-16 سال ہوگی، جو بستر پر اٹھ بیٹھی تھی اور پرانی سی چادر کو اپنے اوپر کھینچ کر غیر ارادی انداز میں اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر لڑکپن اور شباب گلے مل رہا تھا، لیکن چہرے سے نیچے صرف شباب ہی شباب تھا جس کا تھوڑا سا حصہ میلی چادر میں چھپ پایا تھا۔ اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیل کر کچھ اور بڑی ہو گئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال اس وقت الجھے ہوئے اور بے ترتیب تھے۔
لیکن اس بے ترتیبی میں بھی ایک حسن تھا۔ اس کے برابر والی چارپائی پر کافی حد تک اسی کے انداز میں ایک عورت اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل میں لڑکی کی بڑی شباہت تھی، یا یوں کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی کی شکل میں اس کی شباہت تھی۔ عورت کی عمر 32-34 سال ہوگی۔ سلطانہ کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ لڑکی کی ماں تھی، لیکن اگر وہ خود کو اس کی بڑی بہن بھی کہتی تو شاید کسی کے لیے بھی یقین کرنا مشکل نہ ہوتا۔ سلطانہ نے گدڑی میں لال والا محاورہ آج تک صرف سنا تھا، لیکن آج بھی اسے بالکل سچ محسوس ہوا۔ ان دونوں کی چارپائیوں سے ذرا ہٹ کر ایک اور چارپائی تھی، جس پر دہشت زدہ سی حالت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ وہی تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس وقت یہاں آئے تھے۔ وہ نہایت معمولی سی شکل و صورت کا ایک ادھر عمر آدمی تھا، جو اپنے الجھے ہوئے کھچڑی بالوں کی وجہ سے کوئی اور زیادہ وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ گھرانہ شاید 3 ہی افراد پر مشتمل تھا۔ گھر میں کسی اور کی موجودگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ تینوں پلکیں جھپکائے بغیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلطانہ اور بھورے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے شاید ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آیا ہو کہ وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہیں۔ فضا میں پھیلے ہوئی خوف کی لہریں شاید اب صرف ایک کمرے پر مرتکز ہو گئی تھی۔ بھورا اور سلطانہ موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے یکٹک اب صرف اس شخص کو گھور رہے تھے، جسے یقیناً معلوم ہو چکا تھا کہ وہ وہاں کیوں آئے تھے۔ انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ شخص اچانک چارپائی سے اٹھا اور گرتا پڑتا کمرے کے دروازے تک پہنچ کر سلطانہ کے پیروں میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دو سلطانہ، مجھے معاف کر دو، وہ گڑ گڑایا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، میری عقل ماری گئی تھی، بھگوان کے لیے معاف کر دو۔ گویا اب چھان بین کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح آدمی تک پہنچے تھے اور اس نے ان کے کچھ کہے بغیر اعترافی جرم کر لیا تھا۔ سلطانہ نے ہلکی سی ٹھوکر مار کر اسے پیچھے کیا اور غرانے کے سے انداز میں بولا، کیا ملا تجھے میری مخبری کر کے؟ بہت تھوڑی سی رقم، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کروا دیں گے۔ اس نے کانپتے ہوئے بازو سے پیچھے چارپائی پر بیٹھی چاند سے چہرے والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اور اسی لالچ میں نے یہ کام کیا تھا۔ غریب کے گھر میں حسین بیٹی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی نظر ڈالتا ہے بری ڈالتا ہے۔ میں چاہتا تھا جلدی جلدی اس کا بیاہ ہو جائے۔ ایک تو پولیس والے کی باتیں سن کر میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا، اس نے بڑی امید دلائی تھی کہ اگر میں کوئی کام کی بات بتاؤں تو میری بیٹی کی شادی کا سارا بندوبست ہو جائے گا، مگر وہ نہیں ہوا۔ اس کی آواز گلے میں اٹکنے لگی۔ سلطانہ جس طرح ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس سے اس کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سرکار کے وعدے تو ایسے ہی ہوتے ہیں میری جان، سلطانہ نرمی سے بولا۔ تم سلطانہ کے پاس آ جاتے، ہماری بیٹی کی شادی ہو جاتی۔ میں نے یہ کوشش بھی کی تھی، لیکن میں تم تک نہیں پہنچ سکا، اور جب تم چمیلی کے گھر میں آتے تھے اس وقت تمہارے پاس آنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ تم نہ جانے کیا سمجھو اور کہیں مجھے دور ہی سے گولی نہ مار دو۔ وہ شخص تقریباً روتے ہوئے بولا۔ بھورے نے سلطانہ کو اس کا نام دھنو بتایا تھا۔ یہ بھی ایک ستم ظریفی تھی۔ دھنو عام طور پر مالدار آدمی کو کہا جاتا ہے، جبکہ وہ شخص گردن تک غربت کی دلدل میں دھنسا نظر آتا رہا۔ تم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی ہوگی، ورنہ جسے مجھ سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح آخر کار مجھ تک پہنچ ہی جاتا ہے، سلطانہ بولا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ پھر اس نے گردن گھما کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ان میں سے 4 آدمی آگے آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے دھنو کو اٹھایا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، معافیہ مانگ رہا تھا۔ اس کی بیوی کچھ اس طرح چارپائی سے اتری جیسے گر پڑی ہو۔ وہ گرتی ہوئی آگے آتے ہوئے پھٹی پھٹی سی آواز میں بولی، یہ تم کیا کرنے لگے ہو سلطانہ؟ میں نے تو سنا تھا تم غریبوں کے بڑے ہمدرد ہو۔ ان غریبوں کا نہیں جو یہ کوشش کریں کہ میں انگریزوں یا ان کے غلاموں کے ہاتھ مارا جاؤں۔ سلطانہ نے گویا اس کی کوئی غلط فہمی دور کی۔ پھر اس نے رائفل کی نال ماں بیٹی کی طرف گھماتے ہوئے کسی درندے کی طرح غرانے کسی انداز میں کہا، یہاں چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، تم میں سے کسی نے اگر چیخو پکار کی تو
میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بدن میں کتنی گولیاں اتر جائیں۔ لڑکی بدستور چارپائی پر ہی بیٹھی تھی، لیکن اس نے یوں سختی سے اپنا ہاتھ پر منہ رکھ لیا تھا جیسے چیخ روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دونوں ماں بیٹی جہاں موجود تھی وہیں سے صحن کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ سلطانہ کے ساتھیوں نے چند سیکنڈ میں دھنو کے ہاتھ رسی کے ایک ٹکڑے سے اس کی پشت پر باندھ دیے تھے۔ گھر کے صحن میں بیری کا ایک درخت موجود تھا۔ سلطانہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ ایک کہاوت ہے نا، جس کے گھر میں بیری ہو اس میں پتھر تو آتے ہی ہے۔ اشارہ بیٹیوں کی طرف ہے، مگر اس گھر میں تو بیری بھی موجود ہے اور بیٹی بھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی، لیکن وہ گویا خوب سمجھتے تھے کہ کس لمحے وہ کیا چاہتا ہے۔ بھورا زمین پر اکڑو بیٹھ گیا اور گجندر اس کے کندھوں پر بیٹھ گیا، جس کے بعد بھورا اٹھ کھڑا ہوا۔ گجندر اب اس کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا، اب دو آدمیوں کے قد کے برابر اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے بیری کی ایک اونچی اور مضبوط شاخ سے ایک رسی لٹکا دی۔ یہ دراصل پھانسی کا پھندا تھا۔ دھنو کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لیکن اب وہ گڑگڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ خوف کی شدت سے اس کے حلق سے اب محض گگیانے کسی آوازیں آ رہی تھی۔ دو آدمیوں نے اسے بازو پر اٹھا کر کافی اونچا کر دیا۔ پھانسی کا پھندا عین اس کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی، لیکن اس کے حلق سے گھگیانے کسی آوازیں برآمد ہونا بند ہو گئی۔ شاید خوف کی انتہا کو پہنچ کر اس کی آواز ہی معدوم ہو گئی تھی، بس اس کے ہونٹ خاموشی سے تھر تھرا رہے تھے۔ گجندر نے ایک لمحے میں پھاندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جن دو آدمیوں نے اسے اونچا کیا ہوا تھا، انہوں نے اچانک اسے چھوڑ دیا اور وہ پھانسی کے پھندے میں جھولنے لگا۔ اس کے حلق سے صرف چند سیکنڈ کے لیے خرخراہٹ کی سی آوازیں نکلی اور معدوم ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھی اور جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ کمرے میں موجود اس کی بیوی اور بیٹی نے اپنے چہرے ہاتھوں میں چھپا لیے اور آنکھیں بند کر لی۔ گجندر بھورے کے کندھوں سے کود کر نیچے آ گیا۔ وہ سب ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور ان ہماق سے اپنے سامنے کا منظر دیکھنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں دھنو کا جھولتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ حلقے سے باہر کو آئی ہوئی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اس کا چہرہ بھیانک دکھائی دینے لگا تھا۔ روح یقیناً اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ پھانسی کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ سلطانہ نے منہ سے کوئی لفظ نکالے بغیر محض آنکھوں سے اشارے سے اس کی پھانسی کا حکم جاری کیا تھا اور اس پر عمل درآمد ہو گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ جہاں کھڑا ہو جاتا تھا، وہ جگہ گویا اس کی سلطنت ہو جاتی تھی، وہاں اس کا حکم چلتا تھا۔ سلطانہ نے اپنے ڈھیلے ڈالے کرتے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کسی جیب سے پرانے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی جو ڈوری میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا جہاں دھنو کی بیوی، جو بیوی نہیں رہی ہوگی بلکہ بیوہ ہو چکی تھی، بدستور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ کمرے میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے اب اپنے آپ کو پوری طرح چادر میں چھپا لیا تھا۔ اے عورت، بات سنو، سلطانہ نے نرمی سے کہا۔ عورت نے دھیرے دھیرے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ وہ اس طرف نہیں دیکھ رہی تھی جہاں اس کا شوہر ایک لاش کی صورت میں پھانسی کے پھندے میں لٹکا ہوا تھا۔ سلطانہ نے نوٹوں کی گڈی اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھ لو۔ اگر کوئی رشتہ ڈھونڈ چکی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر ابھی نہیں ڈھونڈا تو ڈھونڈ لینا۔ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو جا کر چمیلی کو میرے نام سے پیغام دے دینا، پیغام مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں کسی نہ کسی طرح تمہاری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بھی ڈھونڈ دوں گا۔ عورت نے بھیگی بھیگی آنکھوں میں نفرت لیے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ پہلے جیسی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ چند منٹ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رکھا اور اس مختصر وقت میں اس کے چہرے میں جیسے کوئی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے نقوش میں حسن گویا کسی نے نچوڑ لیا تھا۔ وہ نوٹوں کی گڈی اپنی گود سے اٹھا کر آہستگی سے اس کے قدموں میں پھینکتے ہوئے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولی، نہیں چاہیے مجھے تمہارا پیسہ، اپنے پاس ہی رکھو، اپنی یہ لوٹ مار کی دولت۔ پتہ نہیں کس کس کا خون لگا ہوگا ان نوٹوں پر۔ بڑا آیا دیالو، میرا گھر اجاڑ کر میری بیٹی کا بیاہ کرانے چلا ہے۔
اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ شاید دہشت کی ایک خاص منزل سے گزرنے کے بعد وہ بے خوف ہو گئی تھی۔ سلطانہ ہولے سے ہنس دیا۔ اس نے نہ عورت کو کوئی جواب دیا اور نہ ہی نوٹوں کی گڈی زمین سے اٹھائی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ وہ سب قدرے بوجھل سے قدموں سے چلتے ہوئے اس شگاف کے راستے باہر آ گئے، جہاں کچھ دیر پہلے لکڑی کے تختوں کا بے ہنگم سا دروازہ نصب تھا۔ باہر آنے سے پہلے سرجو اور صادق نے دوبارہ گردن گھما کر صحن میں پڑی نوٹوں کی گڈی کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً ایک بڑی رقم تھی، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ گجیندر ہچکچاتے ہوئے بول ہی اٹھا، عورت پیسے کہیں پھینک نہ دے، تم بے فکر رہو، وہ نہیں پھینکے گی، سلطانہ نے اعتماد سے کہا، اور اپنے مخصوص انداز میں چھلانگ لگا کر کسی چھلاوے کی طرح چیتک پر سوار ہو گیا۔ بھورا اور دیگر تمام ساتھی بہت آہستگی سے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ان کے انداز سے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا وہاں سے واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس چیز کو سلطانہ نے بھی محسوس کر لیا۔ اس نے قدر حیرت سے باری باری ان سب کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بھورا بول اٹھا، سلطانہ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ ہمارے گروہ میں صرف تم ہی ہو جو میرے برا منانے کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے، سلطانہ بولا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور عجیب سی نظروں سے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چند لمحوں سے ان کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی خاص بات چل رہی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بھورے نے سلسلہ کلام جوڑا اور پیچھے دھنو کی مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ماں بیٹی دونوں بہت خوبصورت ہیں، اگر تم اجازت دو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بات چیت کے معاملے میں اکثر حالات میں سلطانہ خاصا تیزرا لگتا تھا اور اس کے انداز میں حاضر جوابی بھی ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ حیرت سے منہ کھولے یوں ایک ٹک بھورے کی طرف دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا بولے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، بھورے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم لوگ کب انسانیت سے اس حد تک گر گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس وقت ان حالات میں تم ایسا سوچ سکتے ہو۔ کم سے کم تمہیں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، سلطانہ، بھورا محتاط لہجے میں بولا۔ تم خود سوچو، ہم لوگ کب سے اکیلے رہ رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ نہ بولا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چارگی لیے سلطانہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہاں روشنی بہت کم تھی، اس کے باوجود سلطانہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چارگی کے علاوہ بہت کچھ دیکھ سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں کچلے ہوئے جذبوں کے شراروں کے علاوہ بغاوت کی مدھم سی چنگاریاں بھی جیسے کہیں دور دراز تاریک گوشوں میں جھلملا رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسا بھورا اسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا تھا، تم نے اپنے لیے تو چمیلی کی رفاقت کا بندوبست کر لیا، تم نے کبھی ہمارے بارے میں کچھ سوچا؟ سلطانہ کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ شاید چمیلی کی وجہ سے اس کے اور اس کے سب سے زیادہ جانثار ساتھیوں کے درمیان ایک نادیدہ سی خلیج حائل ہو گئی تھی اور اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اسے اس پہلو کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اس کے سینے سے ایک طویل اور بوجھل سی سانس خارج ہوئی۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ کچھ معذرت خانہ سا تھا۔ معاف کرنا دوستو، شاید کافی دنوں سے میں کسی معاملے میں خود غرض ہو گیا تھا۔ شاید یہ میری خود غرضی نہیں، بے دھیانی تھی، لیکن فی الحال تم لوگ یہاں سے چلو، ہم ڈیرے پر پہنچ کر اطمینان سے بیٹھ کر اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ اس کے ساتھیوں نے سر جھکائے اور گویا بادل نخواستہ اس کے پیچھے چل دیے۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی یہ حقیقی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔